تو عارف صاحب ابتدائی دور کی جو شاعری تھی وہ آپ نے تو کہا کہ آپ نے لکھ دی، اس وقت ایک مزاج تھا نوجوانی کا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مزاج کے باوجود وہ بڑی توانا ہے، بڑی پختہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی ہمیں کمزوری اب بھی نظر نہیں آتی. اور جن لوگوں نے اسے گائیکی میں جو لے کر آئے ہیں، دھنیں بنی ہیں، وہی ماشاءاللہ بڑی شاندار ہیں. دیکھیے ایک بات میں عرض کروں آپ سے، جی، جو میں اپنے نوجوان دوستوں سے ایک بات یہ کہتا ہوں. میں نے فیض صاحب کو BBC کے لیے انٹرویو کیا. جی. تو میں نے فیض صاحب پوچھا کہ میں نے گزارش کی کہ آپ بتائیے کہ نئے شاعر کو کیا کرنا چاہیے، جی، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ کسی کی نقل نہیں کرنی چاہیے، درست، فیشن میں نہیں لکھنا چاہیے، جھوٹ نہیں لکھنا چاہیے. دیکھیے عارف جب آپ لکھیں گے اپنا احوال، جی، وہ احوال کوئی اور نہیں لکھ سکتا. سب آدمی محبت کرتے ہیں، جی، سب آدمی خواب دیکھتے ہیں، سب آدمی بیمار ہوتے ہیں، سب آدمی مشکلوں سے گزرتے ہیں. اس کے اوپر سب آدمی اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہیں، مگر سب یکساں نہیں کرتے. ساری محبتیں جو ہوتی ہیں وہ یکساں نہیں ہوتی. ہر ایک کا تجربہ جدا گانا ہوتا ہے، اپنا انداز ہے سب کا. اچھا ہاں، مگر یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں. سنیل گواسکر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اچھے کرکٹر کے لیے 3 T ضروری ہیں. اچھا. ٹیلنٹ، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہو، ٹیکنیک آپ سیکھیں، ٹیمپرامنٹ آپ کا اچھا ہو تو آپ اچھے کرکٹر ہو سکتے ہیں. فیض صاحب نے اس کو ایک اور طرح سے کہا، جی، اور کہا کہ آدمی کو کا مطالعہ ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کتنے شاعر اس سے بہتر لکھ رہے ہیں، اور کتنے شاعروں نے پہلے لکھا ہوا ہے، اور کتنے کیا کیا لکھا گیا ہے. مطالعہ اس کا ہونا چاہیے، اس کی دنیا کے بارے میں نظر ہونی، مشاہدہ ہونا چاہیے. بے شک. مطالعہ ہو، مشاہدہ ہو، مجاہدہ ہو، پھر آپ محنت کریں. آپ کو دیکھیے شاعری لفظ ہے نا، جی، اگر لفظ ہی آپ کو نہیں معلوم، لفظوں پر آپ کی گرفت نہیں ہے، آپ غزل کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بحر میں نہیں لکھوں گا. آپ کو ردیف کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو قافیے کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو بحروں کا پتہ ہونا چاہیے. صاحب عروض ہونا آپ کا لازم نہیں ہے، جی، لیکن آپ کو آہنگ کی جو نزاکتیں ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے. لفظ بات کہنے کے لیے آپ کو لفظ آنے چاہیے، اس کے برتاؤ کا سلیقہ آنا چاہیے، برتاؤ کا اسلوب آنا چاہیے. کتنے طریقے، دیکھیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بہت ہی مشہور مصرع ہے غالب کا، جی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تجھے ہوا کیا ہے. اس میں کتنے لفظ ہیں، اس کے ٹکڑے کریں. دل ناداں 1، جی، ہوا 2، کیا 3، ہے 4. ٹھیک. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے تجھے دل ناداں. واہ، یہ بھی اسی وزن میں ہے، سب وہی لفظ ہیں. ہے ہوا کیا تجھے دل ناداں، کیا ہوا ہے تجھے دل ناداں. لیکن وہ کون سی چیز ہے جس نے غالب کو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے کو شعر بنا دیا. باقی سب جو ہے وہ بھوسا معلوم ہوتے ہیں. لفظوں کی ترتیب وہی لفظ ہیں، جی، دیکھیے نا، وہی لفظ ہیں، وہی بحر ہے، وہی خیال ہے. جی، مگر وہ کون سی چیز ہے جو کسی ترتیب کو شعر بنا دیتی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. جی، بے شک صحیح درست کہا آپ نے. تو سر اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا یہاں پاکستان میں آ کر، تو ابتدائی دور کی جو آپ کی تخلیقات ہیں وہ کن اخبارات و رسائل میں چھپنا شروع ہوئیں؟ ایک میں نے جیسے مجھے
دیکھیے میری اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کسوٹی کی تو بڑی شہرت ہو گئی ہوئی تھی جی ماشاء اللہ. تو جو اخبار کے ادبی ایڈیشن اس وقت ہوتے تھے ان میں بھی میرا ذکر کبھی ہو جاتا تھا. جی. تو میں نے چاہا کہ میں زیادہ اطہر نفیس صاحب جنگ میں ہوتے تھے، شفیع عقیل صاحب اخبار جہاں میں ہوتے تھے. جی جی. تو بس جو کچھ بھی میں لکھتا تھا شفیع بھائی کو بھیج دیتا تھا یا اطہر بھائی کو بھیج دیتا تھا، وہ وہاں چھپ جاتا تھا. اچھا لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ تم کیا کرتے ہو اخباروں میں کیا چھپتے ہو؟ تو یہ ہوتا. میں نے کہا دیکھیے ایسے ہے، آپ رسالے میں چھپنا چاہتے ہیں آپ چھپیں، میں نہیں چھپنا چاہتا. میں تو چاہتا ہوں کہ عوام مجھے پڑھیں. اچھا لیکن میں نے دیکھا بعد میں یہی سب لوگ جو تھے یعنی یہ سب جو تھے اخباروں میں چھپنے لگے. یعنی میں ان کو یعنی مجھے دیکھ کے نہیں، جو وہ سب دیکھیے آپ ٹی وی پہ ہیں جی، ابھی میں یہ انٹرویو چلے گا فرسٹ جی، اور کسی رسالے کے لیے میں انٹرویو دوں، اس کی عمر کس کی زیادہ ہوگی کیا ہوگی یہ تو ایک بات کی بات ہے جی. لیکن یہ تو ہے نا کہ اس کا حلقہ اس لکھے ہوئے کتاب کے حلقے سے زیادہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو لکھا ہوا ہے وہ حلقہ جی زیادہ ہوگا. میں نے ایک واقعہ کسی جگہ پڑھا تھا، گوتم بدھ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا آنند. اچھا. تو جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آنند رات جب آتی ہے تو ہم چراغ میں تیل ڈالتے ہیں، چراغ روشن ہو جاتا ہے، جی، اس کی روشنائی میں ہم کچھ لکھتے ہیں، تیل ختم ہو جاتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، مگر رہ جاتی ہے لکھی ہوئی سچائی. بے شک. تو جو بھی آدمی لکھے، جی دیکھیے جو آدمی لکھ رہا ہوتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں لکھے گا تو یہ دنیا چلے گی نہیں آگے. یہ خیال ہوتا ہے، جی خیال ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی لے آؤں میں سامنے کہ میں جو ہوں اگر یہ نہیں لکھوں گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اور اگر بقدر پیمانے، جمیل مظہری کا شعر ہے کہ بقدر پیمانے تخیل ظہور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. تو یہ جو اظہار کی خواہش ہے، جو متوجہ کرنے کی خواہش ہے، جو باقی رہ جانے کی خواہش ہے، یہی خواہش آپ سے لکھواتی ہے. بے شک. وگرنہ لوگوں کے پاس بہت مال و اسباب دنیا میں بہت ہوتا ہے. جی. یہ جو اس صدی کے سب سے بڑے ناول نگار تھے گیبریل گارسیا مارکیز، جی، آخر دنوں میں انہیں کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور وہ اپنے گویا ایک گاؤں کے گویا کاٹیج میں منتقل ہو گئے تھے. تو آخری جو ان کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنے بایوگرافر سے کہا کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. میں زندہ اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ میں لکھنا چاہتا ہوں. میں زندہ اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ میں لکھنا چاہتا ہوں اور میں لکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. واہ بڑی بات ہے. تو بس یہی ہے کہ ہم کو کبھی زندگی میں کتابیں جو ہیں بچپن میں دوست ہو گئی تھیں اور آج تک میں نے جب میں لندن سے پاکستان واپس آیا تھا تو میں نے 7,000 کتابیں انڈیا آفس لائبریری کو ڈونیٹ کر دی تھی. جب میں ایران جا رہا تھا تو میں نے 11,000 کتابیں مقتدرہ قومی زبان کو ڈونیٹ کی اور میں نے نظر کی اور وہاں ہیں. اب پھر اتنی کتابیں یہاں موجود ہیں اور یہ بھی کسی جگہ